بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس ماہ مبارک میں اس بار منہاج القرآن ویمن لیگ منہاج ٹی وی کے ذریعے آپ کے لیے دورہ قرآن لے کر آ رہی ہے، جس کا عنوان ہے قرآن دستور حیات ہے۔ آج کے اس سیشن میں آپ کے سامنے آپ کی اسکالر عفت علی حاضر ہیں۔ آج ہم دوسرا پارہ انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی پہلی 141 آیات ہم پڑھ چکے پہلے پارے میں۔ اس دوسرے پارے میں 142 آیت سے لے کر 252 آیت، گویا ٹوٹل 111 آیات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس پارے کے 16 رکوع ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا جیسا کہ میں نے حدیث مبارکہ تلاوت کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب اس کو ہم نے کچھ سیکھنا ہے اور آگے پھر سکھانا ہے۔ وہ کیا طریق ہوگا کہ قرآن پاک کو کہیں ہم لفظاً، کہیں اس کا ترجمہ رکوع کے حساب سے رکوع وائز انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اور اس کا معنی مفہوم پھر ہم دیکھتے چلے جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس پارہ میں ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا۔ ابتدائے پارہ تحویل قبلہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلہ بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے؟ آپ فرما دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ تحویل قبلہ کا حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت مدینہ کے 16 یا 17 ماہ کے بعد قرآن پاک میں آیا، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شدید خواہش تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان اقدس سے کبھی یہ ارشاد نہیں کیا تھا، بلکہ ایک جگہ ہے کہ جبرائیل امین سے آپ نے تحویل قبلہ کی دعا کے لیے کہا، تو جبرائیل نے کہا کہ میں تو خود بندہ ہوں، عبد ہوں، آپ عرض کیجئے۔ آپ پھر ہر نماز میں چہرہ بار بار اوپر اٹھاتے آسمان کی طرف، جس کا ذکر آگے آیات میں آنے والا ہے۔ یہ پورا رکوع تحویل قبلہ کے اوپر آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور شوق دیکھ کر جو انہیں بیت اللہ سے تھا جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، اور کیونکہ یہود اور نصارہ اسی قبلہ اول جو بیت المقدس ہے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل کرتا کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زبان اقدس سے ادب کی وجہ سے کچھ ادا نہ کرتے، بلکہ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف پھیرتے، جس کا ذکر آیت نمبر 144 میں اللہ نے فرمایا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بار بار آپ کا رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ یہ دوسری مرتبہ فرمایا حضرت السلام کی وہ جو رغبت تھی، وہ جو چاہت تھی، اس کا ذکر کرتے ہوئے ہم ضرور بالضرور آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ پھر اللہ نے اس کو پھیرنے کی طرف ارشاد فرمایا اسی آیت میں تیسری مرتبہ بھی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ پس آپ اپنا رخ بھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وَمَا حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اور تم جہاں کہیں بھی ہو پس اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، اللہ نے اتنی مرتبہ اسے قرآن کی آیات بنا کر اس حکم کی فرضیت ساری دنیا کو بتا دی، اور یہ بتایا اور یہ کہا کہ یہ ہم نے کیوں تمہیں حکم دیا ہے، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو میرے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی ایڑھیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے اور یہ جو حکم تھا تحویل قبلہ کا، یہ ظہر کی نماز تھی۔ کچھ روایات میں 15 شعبان ہے 2 ہجری، اور کچھ میں 15 رجب کا دن تھا، ظہر کی نماز تھی، 2 رکعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادا کر چکے،
اور آپ تشریف فرما تھے مسجد بنی سلمہ میں، محلہ تھا وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے گئے کسی صحابی کا، تو صحابی کی والدہ نے آپ کو کھانے کی دعوت دی، ادھر نماز کا وقت آیا تو ظہر کی نماز ادا کی، 2 رکعتیں ادا کر چکے، تیسری رکعت کی ابتدا سے پہلے حکم آ گیا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو جب یہ حکم آ گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا۔ مسجد اقصیٰ بالکل رائٹ تھی، مدینہ میں اگر موجود ہوں تو بالکل رائٹ مسجد اقصیٰ تھی، اور اس سے بالکل اس کے اپوزٹ بالکل لیفٹ سائڈ پہ مسجد حرام آتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرما رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا رخ انور پھیرا تو گویا سارے کے سارے اپنا رخ ایسے پھیرا کہ امام جب آگے ہو، اور جب اس نے دوسری طرف آ کے امامت کروانی گویا حضرت السلام چلتے ہوئے اس طرف آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کی جگہ کو سنبھالا، اور باقی لوگ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر باقی صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اپنا رخ بدلتے گئے، یہاں تک کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تشریف لے آئے۔ تو آگے والا امام نے اپنی جگہ بدلی تو جو پیچھے والے مقتدین تھے ان کی بھی سب کی جگہ کاملاً مکمل طور پر چینج ہوئی۔ گویا اللہ نے کہا کہ یہ ایسا حکم تھا کہ اس کا بدلنا، اس کی تبدیلی یہ نہ تو از خود تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنی مرضی سے نہ کیا، بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا، اور اس کا مقصد و منشا یہ تھا کہ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہم دیکھ لیں کہ کون اپنے محبوب میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرتا ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک نشانی بھی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ اب ان کے قبلہ کی پیروی کریں۔ یہ ایسے لوگ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یعرفونہ، ان کو جانتے تھے، کما یعرفون ابناہم، جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یہودیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام خصائل، شمائل، عادات کریمہ، حضرت السلام کے معجزات، آپ کی ہر مبارک عادت کا اس طرح علم تھا جیسے کہ کوئی اپنے بیٹے کو جانتا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ اس کا ہی ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 146 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے نزدیک سے جانتے تھے کہ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے حق سے اعراض کیا۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، وہ اسی طرف رخ کرتا ہے، پس تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کیا کرو۔ جہاں نیکی، جہاں خیر نظر آئے فوراً اس کی طرف بڑھو۔ اللہ نے حکم دیا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم کہیں بھی ہو تو اپنا رخ پھیر کر مسجد حرام کی طرف چلے جاؤ۔ جب یہ حکم پچھلی ظہر کے وقت آ چکا تو کچھ لوگوں کو مغرب کی نماز میں، مدینہ اب تو دور تھے اس وقت، مسجد بنی سلمہ جو اب کی مسجد قبلتین ہے وہاں پر موجود تھے، اور وہاں پر ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، تو مدینے میں وہ مغرب کے وقت خبر پہنچی کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تو لوگوں نے نماز کی حالت میں اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیا۔ اسی طرح کچھ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے تو کسی نے آ کر جب ان کو ندا دی، حکم سنایا، تو انہوں نے فوراً اپنی سمتیں چینج کر کے کعبۃ اللہ کر لی۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جدھر سے بھی نکلو، سفر پر نکلو، اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، بس تم ان سے مت ڈرو جو تمہیں حد سے بڑھنے والے ہیں، بلکہ مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی تمام نعمتیں پوری کر دوں گا، اور تاکہ تم کامل ہدایت پا جاؤ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ یہ ہے مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ آیات پڑھ کر سناتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ یزکیکم، پھر وہ تمہارا نفساً و قلباً تمہیں پاک اور صاف ستھرا کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور پھر تمہیں اس کتاب یعنی قرآن مجید کی حکمت اور دانائی سکھاتے ہیں،
اور تمہیں وہ کچھ عطا کرتے ہیں معرفت اور حقیقت کے بارے میں جو تم نہ جانتے تھے۔ فاذکرونی، اب تم یہ کیا کرو کہ مجھے یاد کیا کرو، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، واشکرولی، اور میرا شکر ادا کیا کرو، ولا تکفرون، اور انکار کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، مومنو جب بھی تمہیں کوئی تکلیف آئے ایمان والے صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی تکلیف یا غم آتا تو آپ فوراً نماز کی طرف دوڑتے اور نماز کی نیت کر لیتے، گویا نماز سے مدد چاہتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے۔ 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ بڑے بڑے طریقوں سے انسان کو آزماتا ہے، جیسا کہ سورہ ملک میں بھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لِنَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہیں اس لیے آزماتے ہیں دیکھیں تم میں سے پھر بھی اچھا کام کون کرتا ہے۔ تو جو اچھے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہم اللہ ہی کا مال ہیں۔ یہ اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے اور ان کے لیے اعلیٰ درجات کی ضمانت ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا کہ ان کی اللہ کی نشانیوں کی پھر تم تضحیق نہ کرو، ان کا ادب کیا کرو۔ چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت کائنات کی تخلیق، آسمانوں اور زمین کی گردش اور سمندر میں لوگوں کو نفع اٹھانے والی چیزوں اور پانی کا آسمان سے برسنا جو دلوں کے لیے زندگی ہے اور زمین کو زندگی دیتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، اور ہواؤں کا رخ بدلنا اور زمین میں آسمانوں اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلنا، یہ ساری کی ساری عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے جیسی محبت اپنے اس کے مشرکین سے کرتے ہیں، شرک والوں سے، لیکن اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان لے کر آتے ہیں انہیں سب سے زیادہ شدید محبت اللہ ہی سے ہوتی ہے، اور اللہ کی یاد کرنے والی چیزوں سے، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ سے، اللہ کے شہر مکہ سے، انہیں ہر ان شعائر سے بھی محبت ہوتی ہے جس میں اللہ کا جلوہ، اللہ جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر تم بیزار ہو گئے ہو، اگر بیزار ہو گئے ہو اپنے پیروکاروں سے، تو قیامت کے دن وہ تم سے بھی بیزار ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا قَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، اور یہ بیزاری دیکھ کر مشرک پیروکار کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع مل جائے تو ہم بھی ان سے بیزاری ظاہر کریں جیسے انہوں نے آج ہم سے بیزاری ظاہر کی ہے۔ یوں اللہ انہیں ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ کسی صورت میں دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ 169 آیت مبارکہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ شیطان ہے جو تمہارا انہ لکم عدو مبین، بڑا ہی کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں بدی کی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ بدی سوء وہ برائی ہوتی ہے کہ جس پر کوئی حد نہ ہو، اور الفحشاء وہ برائی ہوتی ہے کہ جس پر کوئی حد جاری ہو، تو وہ تمہیں سوء کی بھی برائی، بدی کی بھی دعوت دیتا ہے اور فحشاء کی بھی دعوت دیتا ہے۔ اب شیطان کے ان حملوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی طریقہ ہے کہ ہم ان حملوں سے بچ سکیں؟ اللہ رب العزت ہمیں اسی چیز سے آگاہ کرتا ہے اور بچنے کے لیے ایک ہی چیز بتاتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، ان فحشاء جن پر حد جاری ہوتی ہے، فحش چیزیں،
بے حیائی کی چیزیں، اس سے بچنا چاہتے ہو تو ایک ہی چیز ہے، نماز۔ ان الصلاۃ، وہی ہے جو تنہا تمہیں روکے گی، تمہیں بچا لے گی، تمہیں اس سے الگ کر لے گی، کس سے؟ الفحشاء سے۔ تو فحشاء اور سوء سے بچنے کے لیے نمازوں کو قائم کرنا ضروری ہے۔ وہ گویا کہ پناہ گاہ بن جاتی ہے بندہ مومن کے لیے، اور بندہ اس برائی اور اس بدی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنِيقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ اور ان کافروں کو ہدایت کی طرف بلانے کی مثال ایسے شخص کی ہے جو کسی ایسے جانور کو پکارے جو سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، سو انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ حلال رزق کھانے کی طرف اور اللہ کے شکر کرنے کی تلقین فرماتا ہے، اور ساتھ ہی 163 میں پھر اسی کھانے کے اوپر اللہ پاک فرماتا ہے کہ کچھ چیزیں تمہارے لیے حلال اور طیب ہیں، اس میں سے جتنا مرضی کھاؤ، شکر کرو، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے تم پر حرام کی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مردار، خون، سور۔ یہ تین چیزوں کا اللہ ذکر فرما کر ایک چوتھی چیز ساتھ ملاتا ہے، جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا وہ حرام ہے۔ تو مردہ اور خون اور سور، یہ تو ہم سب کے سامنے بالکل ڈیفینیٹ ہو گیا کہ حرام ہے۔ جو چوتھی چیز ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اس میں کچھ مسکنسیپشنز آ جاتی ہیں آج کے دور میں، اس کو کچھ تروڑ مروڑ دیا جاتا ہے اس کے معنی کو۔ حقیقتاً اس کا معنی وہ جانور تھا جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ پکارا گیا ہو، وہ حرام ہے۔ آج کل اس کو جو تعبیر کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کلمات کو ریلیٹ کر دیا جائے ان کھانوں سے، حلال اور طیب کھانوں سے، جو اہل محبت اولیاء اللہ کی نظر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، غوث الاعظم کے حضور پیش کرتے ہیں اصال ثواب کے لیے، مولا علی داتا علی حجویری کی بارگاہ میں، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں جو اصال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، اس کو ریلیٹ کر کے اس آیت کے ساتھ زبردستی وما اہل بہ لغیر اللہ کا نام دے دیا جاتا ہے کہ اس پر تو اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اللہ کے بندو، اللہ کا نام تو اسے پکاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر اور وہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا گیا تھا۔ ہاں، جب وہ پکا لیا، آپ سب کھانے کے لیے موجود ہو گئے، تو اللہ کا نام سورہ فاتحہ پڑھ کر، آخری سورہ اخلاص پڑھ کر، پہلا رکوع سورہ بقرہ کا پڑھ کر، اس کو اصال ثواب کر کے ساری امت کو پیش کیا گیا، اور خصوصاً جس بزرگوار یا کسی نیک سالے کی جو عرس ہے یا اس کی نسبت سے ہم نے اس کو پیش کر دیا، تو اس میں کہیں سے گناہ اور حرام شامل نہیں ہو گیا۔ وہ ذبیحہ جس کو ذبح کیا گیا تھا اللہ اکبر پڑھ کے کیا گیا، اور وہ کھانا بسم اللہ پڑھ کر پکایا گیا، کھانے والوں نے پڑھی بسم اللہ۔ اس میں لغیر اللہ کا، کسی بزرگ کا نام شامل کر دینے سے نہ وہ حرام ہوا، نہ یہ بدعت ہوئی، نہ یہ شرک ہوا، کچھ بھی نہ ہوا۔ یہ اللہ کی ہاں حلال اور طیب کھانا ہی ہے۔ اللہ نے کہا اس میں سے کھاؤ جو میں نے تمہیں دیا ہے، حلال بھی ہو طیب بھی ہو۔ مقصد جو دیکھنا ہے، اس کی علت دیکھنی ہے کہ وہ حلال کیسے ہے۔ آیا کہ اس ذبیحے کے اوپر جب اسے ذبح کیا گیا تھا تو تکبیر پڑھی گئی تھی یا نہیں پڑھی گئی تھی؟ تو جب تکبیر پڑھ لی اب وہ حلال ہو گیا۔ تو اس کو اس طرح تعبیر کرنا، کسی بھی مسکنسیپشنز کا شکار کرنا امت کو، یہ گمراہی ہے اور دلالت ہے، اور اس سے بچا جانا ضروری ہے۔ اس لیے آپ کے علم میں دے دیا کہ آپ کو پتہ ہو کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ فقط وہ استھان تھے جہاں پر لات اور عزیٰ کا نام لے کر ذبح کیے جاتے تھے، اور اللہ کا نام ان کو ذبح کرتے ہوئے نہیں لیا جاتا تھا، وہ حقیقتاً حرام ہی ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں جو مجبور اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، اس کو اجازت دی ہے کہ وہ اتنا کھا سکتا ہے جس سے اس کی زندگی بچ سکے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ جو مجبور ہو کر کھائے تو اللہ پھر اس کو معاف کرنے والا ہے۔ جو پھر بھی اسی ڈٹائی پر جمے رہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب۔ کس چیز نے انہیں دوزخ کے عذاب پر صبر کرنے والا بنا دیا ہے؟
بے شک ان کے دلوں میں کجی ہے، جس کے باعث وہ اس عمل میں مبتلا ہیں۔ چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں، سختی، تنگ دستی میں اور مصیبت اور بیماری میں، جنگ کی شدت اور جہاد کے وقت بھی صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ آگے آیات قصاص کے متعلق ہیں کہ قصاص لینا اس میں زندگی ہے عقل والوں کے لیے، تاکہ کوئی اپنی انتقام میں، وحشت میں حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے، تو اللہ نے یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اجازت دی ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اتنی ہی زیادتی اس کے ساتھ کی جائے، تاکہ وہ آئندہ بھی جرأت نہ کرے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی۔ آیت نمبر 180، 81 اور 82 میں پھر جو لوگ وفات کے قریب پہنچ جائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وصیت کر لیں اور سننے والا بھی اس کو نہ بدلے، گویا وہ گناہ خریدے گا، گناہ گار ہوگا اگر اس نے بدلا۔ بس اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا کسی کے حق میں زیادتی کا اندیشہ ہو، پھر وہ ان کے درمیان صلح کروا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کا بیان کس لیے فرض کیے گئے؟ تم سے پہلی امتوں پر بھی تھے، اور مقصد کیا ہے کہ تقوی اختیار کر لو۔ تو نہ صرف ظاہری تقوی بلکہ باطنی تقوی بھی، نہ صرف کھانے پینے سے پرہیز بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی حرام کردہ چیزوں سے بھی پرہیز، اور انسان کے معاملات میں بھی بد خلقی سے، بد کلامی سے، فحش گوئی سے بھی پرہیز، یہ ہے تقوی۔ اور وہ پھر رمضان کیا ہے؟ اتنا برکتوں والا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس کی ابتدا میں ہم نے بات کی کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں رہنمائی کرنے والا، حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو اس مہینے کو پالے، اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب کوئی سوال کرتا ہے میرا بندہ مجھ سے، فَإِنِّي قریب، تو میں بہت اس کے قریب ہوتا ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں اس کی دعا کا، پکار کا جواب بھی دیتا ہوں، جیسے اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو ان کی شہرگ سے بھی قریب ہیں۔ جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ، پس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں، مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائے۔ حدیث پاک میں حضرت السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ ہر روز اللہ تعالیٰ سحر کے وقت آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا تو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مال طلب کرنے والا تو میں اس کو بھر دوں۔ اللہ رب العزت ہر کسی کے قریب ہو کر اس کو ندا دیتا ہے اور اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَثٌ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ پہلے حرام تھا، جب ابتداً
روزے کا حکم آیا تو رمضان میں راتوں کو بھی بیویوں کے پاس جانا منع تھا، جس کے لیے پھر اللہ رب العزت نے اجازت مرحمت فرما دی کہ راتوں کو تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اس نے پھر تمہیں معاف کر دیا، ہاں مگر جب اعتکاف کی راتوں میں ہو، عاکفو، جب تم اعتکاف کی راتوں میں ہو تو پھر تم عورتوں کے اس دوران عورتوں سے شباشی نہ کیا کرو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر لیکن اپنے روزے کو مکمل کر لیا کرو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جانا۔ 8واں رکوع ابتدا ہوتا ہے مختلف مسائل کا کیونکہ بیان ہے سورہ بقرہ میں، تو بار بار مختلف موضوعات کو اللہ رب العزت انسانیت کی آسانی کے لیے ایڈریس فرماتا ہے۔ یسألونک عن الحلہ، حبیب آپ سے یہ نئے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو کیونکہ اسلامی مہینے چاند کو دیکھنے سے ہلال کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ اہلہ نئے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے لوگوں کے لیے اور ماہ حج کے متعین کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں تم حالت احرام میں گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ ایسی الٹی رسموں کے بجائے پرہیزگاری اختیار کرنا، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اللہ کی راہ میں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، ہاں مگر حد سے نہ بڑھو۔ اسی کا تسلسل آگے برقرار رہتا ہے آیات میں، اس پورے رکوع میں، کہ قتل کرو، قاتلہم حتی لا تکون فتنہ، یہ جو فتنہ انگیز ہیں ان کو تم قتل کر دو، والفتنۃ اشد من القتل، یہ جو فتنہ انگیزیاں کر رہے ہیں یہ اصل میں قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے، تو تم جہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ 198 اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنی ہاتھوں کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی اختیار کرو۔ 196 میں حج کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں، حج تمتع ہے، حج قران ہے، پھر حج کے مہینوں کے متعلق اللہ بیان فرماتا ہے 197 میں کہ شوال، ذی الحج اور ذی القعدہ یہ اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں، اس میں حج لازم کر لو، اور خیر الزاد التقویٰ، تمہارا سب سے بہترین جو زاد ہے، سفر کا سامان ہے، وہ تقویٰ ہے۔ اس دور میں کچھ لوگ جب آتے کعبۃ اللہ تو اللہ پر توکل کی غرض سے اپنا سامان ضرورت نہ لے کر آیا کرتے کہ ہم تو حج کو جا رہے ہیں، تو جب ابھی آ جاتے تو مکہ میں آتے ہی پھر لوگوں سے مانگنے لگ جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تزودو، کچھ نہ کچھ زاد راہ ضرور لیا کرو، آنے کے لیے جب حج کے لیے نکلو کچھ نہ کچھ زاد راہ لے لیا کرو، ہاں لیکن سب سے بہترین زاد، راستے کا سامان، سفر کا سامان تقویٰ ہی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور سب سے ایک عقل والوں میرا تقویٰ اختیار کرو۔ اور جب تم حج کے مناسک ادا کر چکو تو پھر اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اور یوں دعا مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ مسنون دعا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب طواف کرتے تو رکن یمانی اور حتیم کے درمیان یہی دعا کیا کرتے تھے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو ان گنتی کے چند دنوں میں خوب یاد کیا کرو، یعنی جو پیچھے آ گئے حج کے ایام جو ہے۔ اور تم میں سے کوئی اپنی زبان کو اتنا میٹھا نہ کیا کرے، کچھ ایسے لوگ ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کی زبان گفتگو بڑی میٹھی لگتی ہے، دنیاوی زندگی میں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے، اور وہ اللہ کو اس دل کی بات پر گواہ بھی بناتے ہیں، یعنی قسمیں کھانا اور اس طرح کی میٹھی میٹھی گفتگو کرنا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہیں، اور زمین پر فساد انگیزی کرتے ہیں۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، بے شک ان کا بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، وَحَسْبُهُ جہنم،
وہ جہنم میں جائیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتے ہیں. اللہ بندوں پر بڑی مہربانی فرماتا ہے. اور اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اس کے راستے پر نہ چلنا شیطان. انہ لکم عدو مبین، وہ بہت ہی کھلا تمہارا دشمن ہے. 10ویں رکوع میں اللہ رب العزت زندگی کی حقیقت کے متعلق فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب آراستہ کر دی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. گویا اللہ کے نزدیک اس کی حقیقت حقیر ہے، دنیا حقیر ہے اللہ کے نزدیک. اور جو تقوی اختیار کریں گے قیامت کے دن ان پر سر بلند ہوں گے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے، پھر جب ان میں اختلافات رونما ہوئے تو اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب بھیجی تاکہ وہ لوگوں پر ان امور کا فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. پھر بھی وہ فقط بغیم بینہم، جو ان کے دلوں میں بغض اور حسد تھا، ان کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا اور سیدھے راستے سے ہٹ گئے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو بغیر آزمائش کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ لما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلہم، حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت ہی نہیں بیتی جو تم سے پہلے گزر چکے. انہیں تو طرح طرح کی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور انہیں اس طرح ہلا ڈالا گیا کہ خود پیغمبر اور ان کے ایمان والے ساتھی بھی پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے. حضور علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے جسم میں کو آرے کے ساتھ چیر دیا جاتا اور لوہے کی کنگیاں ان کے جسم میں پیوست کر کے ان کا گوشت اور ہڈیاں الگ کر دی جاتی ہیں. 215 آیت میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہیں کہ یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں. فرما دیجئے جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، محتاج ہیں اور مسافر ہیں. اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے. پھر سوالی انداز میں جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ یہود موجود تھے زیادہ سے زیادہ اور لوگ مسلمان ہو رہے تھے نئے نئے، تو سوالات کرتے تھے آپ سے آ کر، دین کے متعلق جانتے تھے. تو بار بار یہاں پر یسالونا کے ساتھ اس کا بیان آ رہا ہے. یہاں پر 217 میں یسالونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، آپ سے حرمت والے مہینوں کے جنگ کا پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے اس میں جنگ بڑا ہی سخت گناہ ہے. یسالونک عن الخمر والمیسر، پھر وہ سوال کرتے ہیں 219 آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں، تو فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا ہی گناہ ہے. لوگوں کے لیے کچھ دنیوی فائدے بھی ہیں مگر ان دونوں کا گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے. اور آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں، فرما دیجئے جو ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، وہ کافر اور مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. پھر وَيَسْأَلُونَ کا سوال سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 222، وہ آپ سے حیض ایام ماہواری کی نسبت سوال کرتے ہیں،
تو فرما دیجئے وہ نجاست ہے، سو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہا کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جایا کرو۔ جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر قسموں کے متعلق ہے کہ اللہ تمہاری بے ہدہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا، مگر ان کا ضرور مواخذہ کرے گا جن پر تمہارے دلوں نے پختہ ارادہ کر لیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت حلم والا ہے۔ اور یہاں ایلا کے متعلق یہ آیت 226 اتری کہ تم ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں، 4 ماہ کی مہلت ہے، بس اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، جب عدت بیان کی جا رہی ہے طلاق یافتہ کی، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرما دیا ہو، اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور اس مدت کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں پھر اپنی زوجیت میں لوٹا دینے کا حق زیادہ ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں، اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر۔ تو ہمارے ہاں اس چیز کو تو دیکھا جاتا ہے کہ عورت سارے اپنے فرائض پورے کرے، اور جو اس کے حق ہیں مرد کے اوپر ان کو فراموش کیا جاتا ہے۔ اسلام ہمیں وومن رائٹس کی سب سے پہلے آزادی نسواں کی نہ صرف تعلیم دیتا ہے بلکہ اجازت دیتا ہے، اور پہلا حق سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں کے صدقے سے اس زمین کو ملا۔ عورت کو اپنے شوہر کا آدھا ایمان بچانے اور ماں باپ کے لیے رحمت ہونے کا جو حق ملا یہ اسلام نے ہی دیا۔ البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے۔ کس چیز کی فضیلت؟ جو انہوں نے معاشرے میں جا کر ان کے لیے نان و نفقہ کمانا ہے، جو ان کا حق ہے، اس کے لیے جب وہ باہر جاتے ہیں جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو قوامون بنایا اور ایک درجہ بلند دیا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عورتوں کو سنب کیا جائے اور عورتوں کی آزادی اور حقوق کو نگیٹ کیا جائے۔ اسلام سب سے پہلا علم بردار ہے وومن رائٹس کا۔ 229 طلاق صرف 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے زوجیت میں روک لینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ پھر اگر اس نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو اب ان دونوں یعنی پہلے شوہر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہ ہوگا کہ وہ دوبارہ رشتہ زوجیت میں پلٹ جائیں، بشرطے کہ دونوں یہ خیال کریں کہ اب وہ حدود الہی قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان کرتا ہے، لیکن یہ جو حلالہ کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے آیت نمبر 230 میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی دوسری شادی پلانڈ ہو۔ اس میں بہت سارے اسباب اور قباحات شامل ہو جاتی ہیں جب یہ چیزیں حد سے بڑھ جاتی ہیں۔ وَمَن تَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو حد سے آگے بڑھ گیا، اپنی جو اللہ نے مقرر کی ہیں حدیں تو اس سے تجاوز کر گیا، وہی لوگ ظالم ہوں گے۔ اگر یہ سب کچھ پلانڈ ہوا حلالہ کے لیے، انہوں نے پلان کر کے شادی کی تو وہ نکاح ہی منسوخ ہو جائے گا، اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہے گی جو دوسرا نکاح انہوں نے کیا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچیں تو انہیں اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں محض تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو، ان پر زیادتی کرتے رہو، اور جو کوئی ایسا کرے بس اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا۔ جو ہمارے معاشرے میں غلط کاریاں اور ناجائز دین کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے قانون بنائے جاتے ہیں یا عورت زیادتی کا شکار ہوتی ہے، اس میں دین کی جو ہمیں قاعدہ ہے اور دین ہمیں مکمل آزادی دیتا ہے کہ وہ ہر طرح کی عورت کو حقوق دیتا ہے اور اس کے لیے عدالت سے رجوع کی جائے اور اپنے حقوق
عورت لے، نہ کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے. اس کو مذاق نہ بنائیں، اللہ کے احکام کو نہ مذاق بنائیں اور اس کی جان پر ظلم نہ کریں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اپنی عدت پوری ہونے کو آپ پہنچیں تو جب وہ شرعی دستور کے مطابق باہم رضامند ہو جائیں تو انہیں اپنے پرانے یا نئے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو. اس شخص کو اس امر کی نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. تو اس دور میں طلاق یافتہ کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرتا تھا، ناپسند کیا جاتا تھا معاشرے میں. آج بھی ہمارا یہ حال ہے، لیکن اس دور میں پہلی مرتبہ احکامات پھر قرآن نے دیے کہ طلاق یافتہ سے بھی شادی کی جا سکتی ہے. اللہ فرماتا ہے اس کو مت روکو. اور بچے کی رضاعت کی عمر 2 سال ہے، اس کا ذکر ہے. اور عدت کا ذکر ہے کہ وہ اپنی عدت 4 ماہ 10 دن پوری کریں اور اس کے بعد شرعی دستور کے مطابق وہ اپنا حق استعمال کر سکتی ہیں. اور 235 14ویں رکوع میں ہی اس چیز کی بھی اجازت ہے کہ ان کو یہ اس چیز پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو، جو اپنے دلوں میں یا اپنے دلوں میں چھپا رکھو. یعنی کہ ان کی عدت سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن ان کو اشارتاً پیغام دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ مکمل کر کے عدت اپنا نیا زوج ڈھونڈ لیں. تو یہ بھی اجازت ہے عورتوں کو. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. تم پر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم نے اپنی منکوحہ عورتوں کو ان کے چھونے یا ان کے مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی، جو آج کل بھی ہے کہ نکاح کر لیا جائے لیکن رخصتی نہ ہو، تو انہیں ایسی صورت میں مناسب خرچہ دے دو. وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق لازم ہے اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق بہرطور یہ خرچہ مناسب طریق پر دیا جائے، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے. اور اگر تم نے انہیں چھوڑنے سے پہلے طلاق دی تو تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے، تو اس مہر کا جو تم نے مقرر کیا تھا نصف دینا ضروری ہے. یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور اس کو طلاق دے دی تو جتنا بھی مہر مقرر ہوا تھا اس کا نصف اس کو دینا ضروری ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم آپس میں احسان کرنا نہ بھولا کرو. 238 سب نمازوں کی حفاظت کرو. وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی. اور وہ درمیانی نماز موسٹلی عصر کی نماز کہا جاتا ہے، فجر بھی کہا جاتا ہے، عشاء بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر عصر کی نماز کے متعلق ہے کیونکہ وقت قلیل ہوتا ہے، شارٹ ہوتا ہے. تو اس وقت میں اپنی نماز دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، تو اس وقت جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے. وقوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور سراپا ادب اور نیاز بن کر قیام کیا کرو. اور خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق ہے کہ پیادہ ہو یا سوار ہو سفر میں، اور خوف میں اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کرو. پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو انہی طریقوں پر اللہ کو یاد کیا کرو، یعنی نماز کا جو عام طریقہ ہے. طلاق یافتہ اور جس کا شوہر فوت ہو گیا اس کی عدت کا بیان آیا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. 16واں رکوع شروع ہوتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا مر جاؤ، سو وہ مر گئے، پھر انہیں زندہ فرما دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ 40,000 تھے اور داوردان شہر کے باشندے تھے. یہ طاعون سے مرے اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں گزر ہوا، آپ نے دعا کی تو وہ زندہ ہو گئے، پھر اپنے بعد میں طبعی موت مرے. 258 من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی اور کشادگی کرتا ہے، تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے.
یہاں اللہ کو قرض دینے سے متعلق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر عطا کرے گا۔ طالوت اور جالوت کا بیان ہے، جن کے پاس صندوق ہوتا تھا جسے وہ تابوت سکینہ کے نام سے یاد کرتے تھے، اور وہ تابوت سکینہ کیا تھا؟ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی جو تبرکات تھے وہ لے کر پھرتے تھے۔ گویا پہلے امتیں بھی، جیسے یہود کے متعلق بھی آیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنے کتاب میں ذکر تھا جہاں اس کا واسطہ دے کر فتوحات مانگا کرتے تھے اللہ سے کافروں کے خلاف۔ یہاں پر بھی تابوت سکینہ کا ذکر ہے طالوت اور جالوت کے بیان میں کہ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ان کے اس تابوت میں باکس میں ہوتے تھے، اور اس کو تابوت سکینہ کہا جاتا تھا، سکون امن والا تابوت، اور وہ اسے اٹھا کر پھرتے تھے، اور یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کے واسطے سے پھر اللہ سے فتح یابی طلب کرتے تھے۔ وَلَمَّا بَارَزُوا لِجَالُوتِ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابل ہوئے، عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر میں وسعت ارزانی فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر انہوں نے اس جالوتی فوجوں کو اللہ کے امر سے شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا کی، اور انہیں جو چاہا سکھایا، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا تو زمین میں انسانی زندگی بعض جابروں کے مسلسل تسلسل اور ظلم کے باعث برباد ہو جاتی، مگر اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل والا ہے۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 52، اختتام ہوتا ہے تِلْکَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم انہیں حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سچائی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بے شک اللہ عظیم شان والا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حقانیت بیان کرنے کے لیے ان پر سچائی کے ساتھ اس قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہے، یہ گواہی اللہ رب العزت خود دیتا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر مہر لگ جائے کہ وہ اپنی مرضی سے تمہیں یہ کتاب اور باتیں نہیں بتاتے، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک وہ ہماری طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سورہ بقرہ کی دوسری نشست میں، دوسرے پارے میں جو وسیع موضوعات بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی، ان کو سیکھنے کی، یاد رکھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔